دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیے و تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، 3 بڑی اہم نیوزیں، بڑی امپورٹنٹ نیوزیں جو اب تک لانی ہے مجھے۔ پہلی نیوز، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر مہرنگ بلوچ، ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری کے بعد جو ہے انہیں کہاں منتقل کیا ہے اور آگے کیا ہوگا، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ دوسری نیوز چلتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کراچی کی انفارمیشن سیکریٹری فوزیہ صدیقی کو ایف آئی اے نے ان کے اپنے گھر سے جو ہے جہاں پر ان کی رہائش ہے وہاں سے گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا اس پہ ذرا بات کریں گے۔ تیسری نیوز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص نیوز ہے، اور وہ یہ نیوز ہے کہ مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل پر جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ چلتے ہیں پہلی نیوز کی جانب، بلکہ چلتے ہیں فوزیہ صدیقی کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور کراچی کی انفارمیشن سیکریٹری فوزیہ صدیقی کو جو ہے ان کے اپنے گھر سے جو ہے فیڈرل بی ایریا سے 2 دن پہلے جو ہے وہ ایف آئی اے کی ٹیم نے گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے شاید جو ہے وہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان پر اٹیک کیا ہے، ان پہ جو ہے بہت ساری باتیں کسی ہیں، بہت سارے ٹویٹس کیے ہیں، کچھ بھی ان کے خلاف باتیں کی ہیں، تو اس بنا پہ جو ہے فوزیہ صدیقی کو گرفتار کر لیا ہے ان کے گھر سے۔ اور ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہے کہ کل جو ہے فوزیہ صدیقی کا عدالت میں ان کی پیشی تھی، اور پیشی کے دوران جو ہے فوزیہ صدیقی کے جو وکیل تھے انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں کہ فوزیہ صدیقی کو جو ہے وہ سیاسی مخالفت پہ جو ان کا گرفتار کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، پورے ملک میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ اور ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، سب جانتے ہیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت چل رہی ہے، تو وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بدلہ لے رہی ہے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی عمران خان، وہ بھی جیل میں ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ جب فوزیہ صدیقی جب میدان میں آئی ہوئی ہیں تو ان کو بھی کیوں نہ گرفتار کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ ٹویٹ کیے ہوں، لیکن سامنے والے کو تو کسی طریقے سے راستہ نکالنا ہے نا۔ تو انہوں نے جو کیا فوزیہ صدیقی پہ یہ الزام لگا کر جو ہے فوزیہ صدیقی کو ان کو اپنے گھر سے گرفتار کر لیا۔ اب جو ہے وہ فوزیہ صدیقی جو ہے کراچی سینٹرل جیل میں ہے۔ ایک اور الزام یہ بھی آیا کہ شاید فوزیہ صدیقی نے جو ہے گورنر سندھ کے جو گورنر ہے کامران ٹیسوری، ان پہ بھی جو ہے وہ گولہ باری کی ہے۔ تو یہ بہت سارے الزامات لگے ہیں فوزیہ صدیقی پہ۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوٹنی کس کروٹ بڑھتی ہے۔ اب دوسری نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں مہرنگ بلوچ، ان کو جو ہے وہ کوئٹہ سے گرفتار کر لیا۔ ان پہ بہت سارے الزامات ہیں، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بلوچ عوام جو ہے ان کی ایما پر جو ہے وہ مہرنگ بلوچ، سب کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے فنڈنگ لیتی ہے، فنڈنگ لے کے جو ہے وہ بلوچ عوام جو مسنگ پرسن ہیں ان کی وہ مدد کرتی ہے۔ یہ کہنا ہے مہرنگ بلوچ کا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک یہ ثبوت ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ثبوت ملے ہیں کہ مہرنگ بلوچ جو ہے وہ جو ہے دہشت گردوں کی پشت پناہ پہ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ابھی جعفر ٹرین کا جب بہت بڑا واقعہ پیش آیا تو اس پر جو ہے مہرنگ بلوچ جو ہے وہ جو وہاں پر بہت سارے دہشت گرد جو مارے گئے تھے ان کو جو ہے ان کی وصولی کے لیے مہرنگ بلوچ وہاں پر پہنچ گئی تھی، جس پہ جو ہے پاکستان آرمی نے سخت ایکشن لیا تھا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں بہت ساری دہشت گردی ہے، ان دہشت گردوں نے ہمارے پاکستان فوج کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو ان دہشت گردوں کی پشت پناہی پہ بھی مہرنگ بلوچ سامنے آئی ہے۔ تو یہ سارے شواہد اکٹھے کر کے ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے مہرنگ بلوچ کو جو ہے کوئٹہ سے گرفتار کیا، اور کوئٹہ سے گرفتار کر کے کوئٹہ کی جیل پہ ابھی جو ہے منتقل کر دیا ہے۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تیسری نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بڑی دکھ بھری جو ہے نیوز ہے۔ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل پر اسلام آباد میں حملہ ہوا۔ حملے کے دوران جو ہے وہ طارق جمیل صاحب جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے، اور فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ جو ہے خبر چل رہی تھی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نیوز فیک ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی وہ زخمی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، آمین۔ وہ پاکستان کے سرمایہ ہے اور اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ایک اور فیک نیوز چل رہی تھی کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ سے 53 ارب روپے نکلے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی فیک نیوز ہے، کیونکہ یہ 1 سال پہلے جو ہے وسیم بادامی نے جو ہے وہ یہ بات اپنے پروگرام میں کہی تھی کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ سے 53 ارب روپے نکلے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہوں گے، کروڑوں روپے ہوں گے، کیونکہ وہ ظاہر ہے پوری دنیا میں گھومتے ہیں، پوری دنیا کی بڑی شخصیات سے ملتے ہیں، ان سے زکوٰۃ فنڈنگ لیتے ہیں، اور فنڈنگ کا کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔
بڑے ایک امیر انسان ہے. ان کا جو MTJ کے نام سے بہت بڑا بزنس بھی ہے پاکستان کے شہروں میں, مختلف شہروں میں, کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد میں. تو امیر انسان تو ہیں, لیکن 53 ارب روپے ان کے اکاؤنٹ سے نکلا, یہ جھوٹ ہے. تو گائز یہ بڑی 3 نیوز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک کریں, شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.